بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ ہے نقیض قضیہ. کیا ہے؟ قضیہ. اس فصل میں نقیض قضیہ بیان کرتے ہیں. اس فصل میں نقیض قضیہ بیان کرتے ہیں. نقیض قضیہ پچھلی فصل میں پڑھا ہے قضیے کا عکس مستوی. موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی کلی نہیں آتا. کبھی آتا ہے کبھی نہیں، لہذا نہیں آتا. اس فصل میں نقیض قضیہ بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اوسط مسئلہ گزرے ہے. نقیض قضیہ سنو. قضیے کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ ویسے نقیض ہر شے کا رفع ہوتا ہے، ہر شے کا مخالف. قضیے کی نقیض ہمیشہ دوسرا قضیہ ہوتا ہے. قضیے کی نقیض بس. اب ذرا تعریف سنیں اور طریقہ بھی سارا. ہاں ایک مراد چار معصورے. مراد چار معصورے. مراد کون؟ ایک قضیے کی نقیض دوسرا قضیہ بنتا ہے جب یہ شرطیں پائی جائیں. جب جو پہلا قضیہ ہوگا اس کو اصل کہیں گے، دوسرے کو اس کی نقیض کہیں گے. اصل کے ساتھ اس کی نقیض 1 2 3 4 5 چیزوں میں مخالف ہو. 5 چیزوں میں اصل کے ساتھ اس کی نقیض سلب میں، ایجاب میں، کلیت میں، جزیت میں، جہت میں مخالف ہو. سمجھائیے کیا ہو؟ مخالف ہو. اس حیثیت کے ساتھ مخالف ہو کہ اگر اصل سچا ہے تو نقیض خام خواہ جھوٹی ہو، اور اگر نقیض سچی ہے تو اصل خام خواہ جھوٹا ہو. قضیے کی نقیض ہمیشہ دوسرا قضیہ ہوتا ہے. قضیے کی نقیض مفرد کی نقیض مفرد ہوتا ہے. انسان لا انسان، حیوان لا حیوان، زید لا زید، کتاب لا کتاب. لیکن قضیے کی نقیض ہمیشہ تو قضیے کی نقیض وہ قضیہ بنتا ہے جو پہلے قضیے کے 5 چیزوں میں مخالف ہو، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اصل سچا ہے تو نقیض جھوٹی، اگر نقیض سچی ہے تو اصل جھوٹا. نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں. نقیضوں کا قانون یہ ہوتا ہے. نقیضوں میں سے ایک خام خواہ پوری کائنات میں یا کتاب ہے یا لا کتاب ہے. تو ایک قضیے کی نقیض دوسرا قضیہ بنتا ہے اس طور پر کہ اصل اور اس کی نقیض مخالف ہوتے ہیں سلب میں، ایجاب میں، کلیت میں، جزیت میں اور جہت میں. اگر اصل سالبہ ہے تو اس کی نقیض خام خواہ موجبہ ہوگی. اگر اصل موجبہ ہے تو اس کی نقیض خام خواہ سالبہ ہوگی. اگر اصل کلیہ ہے تو اس کی نقیض خام خواہ جزیہ ہوگی. اگر اصل جزیہ ہے تو اس کی نقیض خام خواہ کلیہ ہوگی. اور آگے جہتیں جو ہیں وہ ان کی تفصیل مرکات میں بھی آئے گی. اصل میں شرح تہذیب میں پھر وہ اس کی تفصیل آئے گی. بات سمجھیے؟ پھر کتبی چ ایک ہی کسر نکلے گی جی. زندے رہو سے جی. تو یہ قضیے کی کیا ہوتی ہے؟ نقیض ہوتی ہے جی. تو اصل اگر سچا ہو تو خام خواہ نقیض، اور اگر نقیض سچی ہو تو سمجھ آئیے. جو آپس میں نقیضیں ہوتی ہیں ان کا ارتفاع بھی منع ہوتا ہے، اجتماع بھی منع ہوتا ہے. اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین دونوں محال ہوتے ہیں. ارتفاع دونوں میں سے ایک خام خواہ پائی جائے گی. سمجھائیے یہ قانون ہے. اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین یہ دونوں محال ہیں.
گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس آنکھ کیا ہے قضیے کی نقیض جو ہے یہ دوسرا قضیہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ اصل جو پہلا قضیہ اس کو اصل کہیں گے، دوسرے کو اس کی نقیض کہیں گے. ویسے ہر ایک دوسرے کی نقیض ہے، ہر ایک دوسرے کی نقیض ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اصل جو ہے وہ اصل اور اس کی نقیض چار چیزوں میں، 5 چیزوں میں، سلب میں، ایجاب میں، کلیت میں، جزئیت میں اور جہت میں مخالف ہے. ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اصل جو ہے وہ سالبہ ہے تو نقیض خواہ مخواہ موجبہ ہوگی. اگر اصل جو ہے وہ موجبہ ہے تو نقیض خواہ مخواہ سالبہ ہوگی. اگر اصل جو ہے وہ کلیہ ہے تو نقیض خواہ مخواہ جزیہ ہوگی. اور اگر اصل جو ہے وہ جزیہ ہے تو نقیض خواہ مخواہ کلیہ ہوگی. اور جہت میں مخالف ہوگی دونوں کی. سمجھائیے ایشا بس. تو یہ مخالفت اس حیثیت کے ساتھ ہو 10 نمبر. مخالفت اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ اگر اصل جو ہے وہ سچا ہے تو نقیض خواہ مخواہ جھوٹی ہوگی. اور اگر نقیض سچی ہے تو اصل خواہ مخواہ جھوٹا ہوگا. گل سمجھیا ایشا بس. نقیزین اور ارتفاع نقیزین یہ دونوں محال ہیں. او تھلے نا جڑا 7 نمبر حاشیہ لکھے اس دے وچ ویکھو کہ یہ تو 5 چیزوں میں مخالفت ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. 8 چیزوں میں کیا ضروری ہے؟ اتحاد ضروری ہے. 5 میں تو مخالفت ضروری ہے نا، اور 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے. تب 2 قضیے آپس میں ایک دوسرے کی نقیض بنیں گے. او در تناقض ہشت وحدت شرط داں، بھئی دوواں قضیاں دا موضوع ایک ہوئے، دوواں دا محمول ایک ہوئے، دوواں دی جگہ ایک ہوئے، شرط ایک ہوئے، نسبت ایک ہوئے ہے جی. دوویں جز کل وچ بھی موافق ہون جی. کلیہ جزیہ نہیں، یہ جز کل ہور نے. قوت بھی یہ ابھی ہے نہیں، ہو سکتی ہے. فعل بھی ابھی بالفعل ہے جی. سمجھائیے مثلا زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے. ایک کی مراد ہے کہ زید بالقوہ عالم ہے. کیوں جی؟ جڑا بچہ جمع بالقوہ عالم ہے کہ کوئی نہیں جی. دوجے دی مراد ہے کہ بالفعل عالم، تو دونوں سچے نے کہ کوئی نہیں. زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے. ایک مراد کی ہے بل، ایک دونوں سچے نے جی. ہے مطلب ہے جی. تو قوت فعل میں بھی اتحاد ہو، سمجھے؟ زمانے میں بھی زید عالم ہے، ایک مراد لیندہ ہے آج تو 20 سال پہلے. زید عالم نہیں، زید عالم نہیں، ایک مراد لیندہ آج تو 20 سال پہلے. زید عالم ہے وہ مراد لیندہ ہے اج، تے بندہ جڑا 20 سال پہلے نہیں اس نے 10 سال بعد پڑھ کے عالم بن گیا جی. تو لگتا زمانہ میں 8 شرطاں، 8 وحدتاں تے 5 مخالفتاں پائیاں جان، تے پھر 2 قضیے آپس میں کیا بنتے ہیں جی؟ نقیزیں بنتے ہیں. گل سمجھیے؟ 5 مخالفتاں تے 8 کیڑی وحدتاں؟ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، محمول ایک ہو، جگہ ایک ہو، شرط ایک ہو، نسبت ایک ہو، جز کل میں برابر ہوں، وقت میں ان میں کیا ہوں؟ برابر ہوں. چلو جی گل سمجھیے کہ کوئی نہ دھیان کرے جو فصل. قضیے کی نقیض قضیہ دوسرا ہوتا ہے، قضیہ ہوتا ہے جو کہ باوے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اصل کے ساتھ. یہ جو دوسرا قضیہ اصل کے ساتھ سلب میں اور ایجاب میں اور کلیت میں اور جزئیت میں اور جہت میں مخالف ہوتا ہے. کون؟ اے نقیض اس اصل کے ان چیزوں میں مخالف ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ صدق ہر ایک کا لذات ہی مستلزم ہو دوسرے کے کذب کو، اور کذب ہر ایک کا لذات ہی مستلزم ہو دوسرے کے صدق کو جی. بابنا استلزم یستلزم استلزام، اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے جی. باب کیڑا؟ اس کا جو فاعل بنتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. سمجھائیے؟ اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم
ہوتا ہے اور اس کا مفعول جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. لازم ہوتا ہے. ان جن کھول کے دیکھا گے نا جتھے بھی استلزام ہونا ہے اتنے ایک ملزوم بننا ہے تے ایک لازم تے جڑا ترکیب جندا فعل ہوندا ہے نا وہ ملزوم ہوتا ہے تے جڑا مفعول ہوندا ہے وہ لازم لازم ہوتا ہے. جی ایک قانون ہے جتھے بھی استلزام ہوئے نا استلزام یہ نسبت ہے ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. کیا استلزام دو چیزوں کا آپس میں لازم ملزوم ہونا ایک ملزوم اور ایک اس کو لازم اس کو کہتے ہیں استلزام. تو استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے اور استلزام کا مفعول جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. شاباش ہے. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. استلزام زید امرا مستلزم ہے زید امر کو. کیا مانا کہ زید ملزوم ہے امر اس کو لازم ہے. گل سمجھیے ایشا بس جی پھر کرے سے اجی نہیں من کر شاباش. قضیے کی نقیض قضیہ دوسرا ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ سلب میں اور ایجاب کس کے ساتھ اصل کے ساتھ ایجاب میں اور کلیت میں اور جزیت میں اور جہت میں مخالف ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ اس حیثیت کے ساتھ کہ صدق ہر ایک کا لذات ہی مستلزم دوسرے کے کذب کو ہوتا ہے اور کذب ہر ایک کا لذات ہی مستلزم دوسرے کے صدق کو ہو. جی قضیے کی نقیض قضیہ دوسرا ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ سلب میں اور ایجاب میں اور کلیت میں اور جزیت میں اور جہت میں مخالف ہوتا ہے جزیت کے ساتھ کہ صدق ہر ایک کا ذات ہی مستلزم ہو دوسرے کے کذب کو اور کذب ہر ایک کا ذات ہی مستلزم ہو دوسرے کے کذب کو. ایشا بس گل سمجھیے. یہ آگے تعریف کس دی نقیض قضیہ کی کس کی. اب کون کس کی نقیض بنتا ہے. بس نقیض موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ باشد نقیض سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ باشد. معصورے ہیں چار معصورے ہیں. اس قانون کو سامنے رکھیں تو بالکل نقیضیں نکالنی آسان ہو گئی ہیں کہ سالبے کی موجبے کی نقیض کیا ہوگی سالبے کی نہ جزیہ چھوڑے بھی موجبے کی نقیض کیا ہوگی سالبے کی کلیے کی تو جزیے کی کلیہ. لہذا موجبے کلیے کی نقیض کیا بنے گی سالبہ جزیہ کی نقیض کیا بنے گی تو سالبہ کلیہ کی نقیض کیا بنے گی تو موجبہ جزیہ کی سالبہ کلیہ. جی گل سمجھ آ گئی. دو بیان کیے دو چھوڑ دیں طالب علم سیانے نے سمجھ گئی سمجھی. ہاں جی معصورے ہیں چار آخنا. اب کون کس کی نقیض ہے تو ما قبل کی تفصیل کے مطابق یہ بات سمجھ آ گئی کہ موجبے کی نقیض سالبہ کلیے کی نقیض. لہذا موجبہ کلیہ کی موجبہ بھی تو کلیہ بھی شابہ اور سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ آئے گی شابہ اور موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ آئے گی اور سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ آئے گی. مثالاں دیکھو ایک مثال بین استور لکھی جی اور جڑی موجبہ کلیہ تھے لکھی نا اگر کٹھی انہوں سمجھ لو پہلو بھائی موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ کلو انسان حیوان. یہ کیا ہے ہوں یہ موضوع معمول بدلانے نہیں وہ اکثر مستوی وچ بدلائے دینے سنتے ہیں. یہ تو دیکھنا مثال تو کلو انسان یہ کیا ہے اب اس کی نقیض کیا بنے گی بعض الانسان لیسا بعضو یا بعضو پہلے لا کے لیسا پچکار لیا دونوں طرح ٹھیک ہوں جی سمجھائیے. بعض الانسان لیسا یا آپس میں نقیزیں ہیں. کلو انسان حیوان چونکہ سچا ہے اور لہذا بعض الانسان لیسا بحیوان. یہ کیا ہے کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے جھوٹا ہے کہ جی گل سمجھیا. ایک کلیے والے پاسوں ہے تے دوجے پاسوں کا کیا نام ہے گل شروع کرنی مڈو بعض الحیوان لیسا بے انسان. اس یہ سالبہ جزیہ ہے اس کی نقیض کیا آئے گی اے مطلب ہے گل سمجھیے. ہوں دوجے دی مثال جی پیچھے پڑھی سجے جی
کہ سالبہ کلیہ لا شیء من الانسان بحجر، پڑھیے لا شیء من الانسان بحجر، ایک ہی ہے، سالبہ کلیہ ان دن کیز کیا آوے دی موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ جی، بعض الانسان حجر، حجر، بعض الانسان، حجر، چونکہ پہلا سچا ہے کون؟ لا شیء، من الانسان بحجر، یہ کیا ہے؟ سچا ہے، اس لیے نکیز اس کی کون سی؟ کل انسان حجر، کلو کیوں ہے؟ بعض الانسان یہ جھوٹی ہے جی۔ اچھا انہوں الٹاؤ جا، بعض الانسان حجر، اس کی نکیز کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بحجر، بے حجر جی۔ آپس میں یہ چار مثالیں بن گئی، سمجھائیے؟ جیڑا پہلے شروع کرو گے الٹاؤ گے تو جدی مثال بن جائے گی جی، کیونکہ ہر دو قضیہ آپس میں نکیزیں ہیں جی۔ موجبے کی نکیز سالبہ، سالبے کی نکیز کلیے کی نکیز، اے مطلب ہے جی۔ اے کل مسئلہ پڑھا جی عکس مستوی دا، ہن مسئلہ پڑھا ہے نکیز قضیہ، تو محصورے ہیں چار ہیں جی۔ عکس مستوی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، سالبہ جزیہ کا عکس مستوی کلی طور پر نہیں آتا۔ اور نکیزیں یوں آتی ہیں کہ موجبہ کلیہ کی نکیز سالبہ جزیہ ہے، سالبہ جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ کی نکیز اور موجبہ جزیہ کی نکیز، دو مسئلے سارے کو پئی پلے ہیں۔ تو مثالاں بھی آ گئے دو میں، پہلے دی مثال کی کلو انسان حیوان، بعض الانسان انسان لیس بحجمان، ہن انج بن گیا۔ تے جی پہلے ایک قضیہ بولو کیڑا بعض بہریا الانسان لیس بحجمان، کیا نکیز ہے؟ کل انسان حیوان، تو بن گئی ہیں۔ دوجے دی مثال لا شیء من الانسان بحجر، اس کی نکیز کیا ہے؟ بعض الانسان حجر، اچھا اگر الٹا دے ہوتے بعض الانسان حجر، کی نکیز کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بحجر، اے مطلب ہے گل سمجھیا؟ تو نکیزاں آپس چ ہوندیاں نے دو میں جی۔ چلو جی پس اللہ اکبر، نکیز موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ ہوگی اور نکیز سالبہ جزیہ کی موجبہ کلیہ ہوگی، تے باقی دو خود نکالو جی۔ بس نکیز موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ ہوگی اور نکیز سالبہ جزیہ کی موجبہ کلیہ ہوگی، بس نکیر موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ ہوگی اور نکیر سالبہ جزیہ کی موجبہ کلیہ ہوگی۔ گل سمجھیے؟ اے گل مک گئی، گل مک گئی، سمجھے پے ہو؟ اے فصل پوری ہو گئی ہے نکیزوں والی۔ کل گل کتنے پہنچی ہے؟ کوئی بھی دو کلیاں آپس میں جمع کریں، کوئی بھی نسبتیں چار ہیں، نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص من وجہ تے نسبت تباین۔ آخر بڑا مولوی چلے گیا، کنے باری سنیے؟ نسبتیں چار ہیں، نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص ممجہن اور نسبت تباین۔ کوئی بھی دو کلیاں آپس میں ان کو جوڑیں تو ان کے درمیان ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت خام خواہ ہوگی۔ کوئی بھی دو کلیاں آپس میں مقابلے میں لائیں کوئی بھی تو ان کے درمیان ایک نسبت ان چار میں سے خواہ خواہ ہوگی، یا ان کے درمیان یا ان کے درمیان نسبت تساوی ہوگی، یا ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہوگی، یا ان کے درمیان نسبت عموم خصوص ممجہن ہوگی، یا ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ تباین ہوگی۔ دیکھیں یہ عمران غور کرنا ہے، یہ کلی ہے، یہ کلی ہے، اس کے 100 فرد ہیں، اس کے بھی 100 فرد ہیں، لیکن وہ 100 وہی ہیں جو اس کے 100 فرد ہیں، بعین ہی وہی اس کے بھی 100 فرد ہیں، سمجھائیے؟ جتنے فردوں پر یہ کلی سچی آتی ہے اتنے ہی فردوں پر دوسری کلی سچی آتی ہے۔ تو ایسی دو کلیاں جن کے فرد ایک ہوں اور وہی ہوں، جن کے فرد ان کے درمیان نسبت مساوات کی ہوتی ہے، ان کے درمیان، اور ہر ایک کلی دوسری کی نظر سے مساوی ہوتی ہے۔ کلی کو مساوی کہنا ہے، کلی کو مساوی کہنا ہے، نسبت کو مساوات کہنا ہے۔ ہر ایک کلی دوسری کی نظر سے اور نسبت، یہ کون سی کلیاں
کہ دو کلیاں جن میں سے ہر ایک کے فرد بعین ہی دوسری کلی کے فرد ہیں اور وہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو ان دو کلیوں میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے۔ انسان اور ناطق یہ دونوں کلیاں ہیں کہ نہیں؟ جتنے فرد انسان کے ہیں وہی فرد بعین ہی وہ سارے فرد کس کے ہیں؟ تو ناطق اور انسان کے درمیان کون سی نسبت ہو؟ اور انسان ناطق کی نظر سے کیا ہے؟ مساوی، اسم فاعل، اور ناطق انسان کی نظر سے مساوی ہے۔ اسی طرح بشر اور انسان، بشر یہ بھی دو کلیاں ہیں، دونوں کے فرد ایک ہیں، تو ہر ایک دوسرے کی نظر سے اور درمیان والی نسبت، تو ایسی دو کلیاں جن میں سے ہر ایک کے فرد بعین ہی دوسری کے فرد ہوں اور وہی ہوں، زیادہ نہ ہوں، سمجھے؟ تو ان کے درمیان نسبت تساوی کہو یا مساوات کہو، نسبت مساوات کی ہوتی، اور ہر ایک کلی دوسری کی نظر سے شاباش۔ ایک سمجھ آ گئے؟ دوسرا، ایک یہ کلی ہے، اس کلی کے فرد ہیں 100، اس کلی کے فرد ہیں 200، ان 200 میں سے 100 وہ ہے جو اس کلی کا فرد ہے اور 100 اس کا علیحدہ ہے۔ دو کلیاں، ایک کلی کے فرد 100، دوسری کلی کے فرد 200، یہ جو 200 ہے نا ان میں سے 100 تو وہی ہے جو پہلی کلی کا ہے اور 100 اس کا علیحدہ ہے، 100 اس کا۔ اگر کلیاں اس طرح ہوں کہ ایک کلی کے فرد 100، ویسے مثال دے رہے ہیں، ایک کلی کے فرد 100 ہیں، دوسری کے 200 ہیں، تو جس کا 100 فرد ہے وہ جس کے 200 ہیں، ان میں 100 تو وہی ہے جو پہلی کلی کا ہے۔ اب 100 میں تو یہ جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں، اور 100 اس کا علیحدہ ہے۔ اگر کلیاں اس طرح ہوں تو ان کے درمیان والی نسبت کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں۔ ان کے ہم سنیں تو غور سے، ان کلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے فرد 100 ہیں اس کو کہتے ہیں خاص مطلق، کیا کہتے ہیں؟ اور جس کے فرد 200 ہیں اس کو کہتے ہیں عام مطلق۔ نسبت کیا ہوئی؟ جس کے فرد کم ہیں، جس کے فرد زیادہ ہیں وہ عام مطلق، اور نسبت جو ہے وہ عموم خصوص مطلق۔ ذرا اوکھیے بہت بڑی تنگ کر دیے، گل سمجھ آئی؟ ایک کلی ہے، آپ نے دو کلیاں جمع کی ہیں، ایک کلی کے فرد 100، ایک کے 200، ان 200 میں سے 100 بعین ہی وہی ہے جو پہلی کلی کو ہے، 100 علیحدہ ہے۔ تو ان ایسی اگر دو کلیاں ہوں تو ان کے درمیان، اور جس کے فرد 100 ہیں اور ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم خصوص مطلق ہے۔ ایسا بس۔ اب دیکھیں جو بات یہاں مشکل وہ یہ ہے کہ اس کلی کے کتنے فرد ہیں؟ وہ اس کے فرد ہیں کہ نہیں؟ یہ کلی جس فرد پر بھی سچی آئے گی 100 میں سے، یہ بھی سچی آئے گی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام خام خواہ پایا جاتا ہے، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، جہاں ایک نقشہ ذہن سے رکھو نا، فرداں تاں گل سمجھ آئے گی، چونکہ اس کا 100 فرد وہی ہے جو اس کا بھی ہے، 100 علیحدہ ہے، جس اپنے 100 میں سے جس پر یہ سچی آئے گی تو یہ کلی بھی، اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام خام خواہ پایا جاتا ہے، وہاں اچھا جی۔ یہ جو عام ہے، اگر تو وہ جو 100 جو اس کے فرد ہیں اگر ان کے ضمن میں ہو تو پھر تو خاص عام کے ساتھ جمع ہوں گے، لیکن اگر وہ باقی جو 100 ہیں جو اس کے فرد نے ان کے ضمن میں پایا جائے تو وہاں خاص ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہاں خاص پایا جائے، کبھی پایا جائے گا کبھی، بس سمجھیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے فرد علیحدہ بھی ہیں،
بات سمجھیے. اب اس کی مثال سمجھے. انسان کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے. انسان کے فرد حیوان کے بنسبت کم ہیں کہ نہیں؟ اب حیوان انسان کے جتنے فرد ہیں وہ سارے حیوان کے فرد ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے علاوہ اور بھی اس کے جہاں بھی انسان. اچھا، جب اب انسان اور حیوان کے درمیان نسبت کیا ہوئی؟ اور انسان عام مطلق ہوا. جہاں بھی انسان سچا آئے گا حیوان، اور جہاں حیوان سچا آئے گا. یہ نہیں آخنا کہ حیوان سچا نہیں آئے گا، کہنا ضروری نہیں ہے. مثلا اگر حیوان زید کے ضمن میں ہو تو پھر تو انسان، لیکن اگر حیوان فرض کے ضمن میں ہو تو انسان سچا. تو یہ ہے کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، جہاں عام پایا جائے وہاں انہوں جو سب کہیں پڑھو گے تو بار بار بھی آپ بتائیں بھی عام خاص کا کلیہ کیا ہوتا ہے. تو کہیں گے جی عام خاص کا کلیہ یہ ہے کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام خام خواہ پایا جاتا ہے، جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں کہ خاص پایا جائے. انہوں کہتے ہیں عام خاص کا کلیہ، عام خاص کا کہ جہاں خاص پایا جائے گا. دو آ گئی ہیں جی، سمجھائے کیڑی؟ تساوی اور باقی دو کال. ٹھیک ہے. اسی طرح حیوان اور جسم نامی کے درمیان نسبت کیا ہوگی؟ جسم نامی اور مطلق کے درمیان، جسم مطلق اور جوہر کے درمیان. اس طرح آپ یہ کلیاں نکالیں، ذہن سارا دن غور کریں، کلیوں کو جوڑیں، پھر ان کے فرد دیکھیں، پھر نسبت نکالیں تو سمجھ آئیں گے.